ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، اگر کسی خاندان کے اندر، بلکہ یوں کہہ لیں کسی قبیلے کے اندر ایک عورت بد کردار، برے کردار کی نکل آئے تو پورے قبیلے، پورے خاندان، پورے برادری کی غیرت عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بیچارے شہر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے عورت کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے۔ آج جس دور کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر عورت کو جو ہے وہ سائن بورڈ کی زینت بنا دیا گیا، فلیکسوں کی خوبصورتی بنا دیا گیا، اور بازار کا حسن بنا دیا گیا، اور ٹی وی کی کمرشل بنا کے رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو اسلام کے قلعے کے اندر اس کی عزت کو محفوظ کیا تھا۔ اس عورت کی عزت کو کس نے پامال کیا ہے؟ عورت کے تقدس کو کس نے داغدار کیا ہے؟ آج ویلنٹائن ڈے کے نام کے اوپر عورت کی عزت کو اس طرح اچھالا جاتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر سوچ کر شرم آتی ہے۔ لیکن مذہب اسلام، دین اسلام نے عورت کو ماں کا تقدس عطا کیا ہے، بیوی کا پیار عطا کیا ہے، بیٹی کی محبت عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہن کی تربیت عطا کی ہے۔ کل ہم نے کچھ ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر جنسی تشدد، جنسی طور پر ہراساں کرنا اور جنسی طور پر بے راہ روی کا بچے، بچیاں، عورتیں، خواتین شکار ہوتی ہیں ان کی وجوہات کے اوپر۔ آج ہم اس چیز کے اوپر غور کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے جو سب سے پہلی بات ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، عورت ذات جو ہے، عورت ذات کو بالکل جو ہے وہ باشعور ہونا چاہیے۔ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ گھر کے اندر یا گھر سے باہر لود آواز کے اندر بات نہ کرے، میٹھی آواز کے اندر۔ عورت کی جو آواز ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کے اندر تھوڑی نرمی رکھی ہے، شائستگی رکھی ہے، اس کے اندر تھوڑی کشش ہے مرد کی نسبت۔ عورت جب غیر محرم مرد کے ساتھ بات کرے تو تھوڑے کرخت لہجے کے ساتھ اور تھوڑے سخت لہجے کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے۔ اللہ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن فی قلبہ مرض، کہ نبی کی بیویوں جب تم کسی سے بات کرو تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو اس وقت آپ کوشش کیا کرو تھوڑے کرخت لہجے کے اندر بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم میٹھی آواز کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرو اور اس کے دل کے اندر کوئی بیماری، کوئی طمع، کوئی لالچ پیدا ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر برائی کا پہلا قدم جو ہے وہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے، اور بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے کال سینٹر اور بڑے بڑے جو ہے کسٹمر سروسز ہیں وہ لڑکیوں کو ہائر کرتے ہیں، لڑکوں کو نہیں رکھیں گے۔ اور پھر جب سلیکشن ہوتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، ان لڑکیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جن کی آواز جو ہے زیادہ میٹھی ہو، زیادہ پرکشش ہو، تو برائی کا سب سے پہلا دروازہ جو ہے اس وقت کھل جاتا ہے۔ دوسرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو بھی نیچا رکھو۔ یہ خالی حکم جو ہے مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہے کہ اے مسلمانوں کی بیویوں یغضضن من ابصارہن ویحفظن من فروجہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورت ذات اپنی نگاہ کو بھی نیچا رکھے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلنے لگے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی گھر والیوں سے بولیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں جو ہے نا، یہ جب پردے کا حکم نازل ہوا، اپنی اوڑھنیاں اچھے طریقے کے ساتھ اپنے جسموں کے اوپر لپیٹ لیں تاکہ تمہارے جسم کی جو زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو سکے۔ تو عورت کو باقاعدہ طور پر پردے کا حکم دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب پردے کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا، یرحمہم اللہ نساء المہاجرات، اللہ مہاجر عورتوں کی بیویوں کے اوپر، گھر والیوں کے اوپر اللہ رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی جب پردے کا حکم نازل ہوا، یوں ہی پردے کا حکم نازل ہوا، انہوں نے جو اپنی ان کے پاس سب سے موٹی چادریں تھیں ان کو پھاڑا اور جلدی جلدی اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، اپنے لباس کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ تو میرے بھائیو، دوسرا کام یہ ہے مسلمان گھرانوں کی عورتیں، بچیاں، بیٹیاں ساری با پردہ ہونی چاہیے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ یہ جو نیم عریاں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں عورتیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ کئی غیر ممالک ایسے ہیں
کہ جن ممالک کے اندر اسلامی لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پردے کے اوپر پابندی ہے، پردہ نہیں کر سکتے، اگر غیر مسلم ملک جو ہے وہ پردے کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے، ہم مسلمان ہو کر کم از کم اس طرح کا جو لباس ہے جو پہن کر عورت کا جسم نظر آتا ہے اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ایسا لباس، ایسا جو ہے وہ لبادہ عورت کو قطعی طور پر جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ عورتیں جو دنیا کے اندر لباس تو پہنتی تھیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عورتیں اللہ کے دربار میں ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھتی تھی، دیکھیں گی قیامت کے دن وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی تھی اور ان کے سڑوں کے اوپر جس طرح اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح جوڑے کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان کے اوپر کچھ افراد کو جو ہے مسلط کیا جائے گا، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جائے گی جن کے ہاتھ کے اندر جو ہے بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کو سزا دی جائے گی، ان کے ساتھ ان کو مارا جائے گا۔ اس وجہ سے لباس جو ہے عورت کا مکمل باپردہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ عورت ذات جو ہے کوشش کرے جتنا وقت اپنے گھر کی چار دیواری میں گزار سکتی ہے گزارے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چھوٹا سا رواج بنا ہوا ہے کہ سبزی لینے جانا، پھر عورت باہر چلی گئی، پھر اگر کوئی مرچ وغیرہ ختم ہو گئی پھر باہر چلی گئی، بچے کے اسکول میں جانا 10 چکر اس نے ایک دن میں باہر کے لگانے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی اور نبی کے ماننے والوں کی گھر والیوں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہا کرو۔ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے میں عورت کی عزت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، شیطان گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شیطان اس عورت کے روپ کے اندر کسی کے سامنے آتا ہے، یعنی برائی کی طرف اس کو اٹھاتا ہے، تو عورت کو حکم ہے کہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ گزارے۔ میرے بھائیو آپ کا یہ بات سننے اور میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو عورتیں گھروں سے باہر جاتی ہیں یہ اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہیں وہ کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے اور گھر کے کسی کونے کے اندر اللہ کو یاد کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور پانچواں ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اللہ نے نظام یہ بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کا کام جو ہے وہ نظام چلائے گا، عورت بچوں کی تربیت کرے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ایک یہ برائی شامل ہو گئی ہے کہ لوگ جب لڑکوں کا رشتہ طے کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا رشتہ ملے کہ لڑکی جو ہے وہ سرکاری جاب ہولڈر ہو، لڑکی سرکاری جاب کرتی ہو۔ یہ ہمارے پتوں کی جو شہر ہے وہاں پر دو چار دوستوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب پڑھے لکھے لڑکے کا لوگ رشتہ کرتے ہیں نا، لڑکا خوبصورت ہو، جوان ہو، گھر اچھا ہو، تو وہ کوشش کرتے ہیں ہم کو رشتہ ایسا چاہیے کہ لڑکی سرکاری جاب کرتی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا اگر کوئی کام نہیں کرے گا یا اس کا کاروباری طور پر وہ سیٹل نہیں ہو پائے گا، چلو لڑکی جو ہے وہ گھر کا نظام چلائے گی، ہاں لڑکی باہر جا کے کام کرے گی، مرد جو ہے وہ گھر کے اندر بچے کو لوریاں دے رہا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ ہم اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جن گھروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے پھر ان کے نتائج اور انجام جو ہے وہ بہت برے نکلتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ بتلاؤ اپنے بچوں کی جو تربیت تھی، اپنے بچوں کی جو پرورش تھی، اس کی ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اور مرد کو سوال کیا جائے گا اپنے بچے کے پالنے پوسنے کا، ان کی خوراک کا، ان کے پہناوے کا بندوبست کیا یا نہیں کیا۔ یہ الٹ نظام جو ہے اس کے بارے کے اندر سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور چھٹا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ کہتا ہے تمہارے اندر سے جو مرد اور عورتیں جو جوان ہو جائیں، چاہے وہ آزاد ہوں چاہے وہ غلام ہوں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان کا نکاح کر دو۔ تو میں نے کل گزارش کی تھی نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا فرمان بار بار اس وجہ سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، آپ نے فرمایا نکاح جو ہے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، انسان کی نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک طریقہ جو ہے عورت اور مرد کا خلوت کے اندر ملنا، تنہائی کے اندر ملنا۔ ہاں لیڈی ڈاکٹر کے پاس علیحدگی کے اندر غیر محرم مرد جا کر چیک کروا رہا ہے، بعد اوقات پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے بس جی پتہ نہیں چلا، وہ چند دن پہلے یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے، بار بار جاتے رہے، وہیں سے ان کا تعلق جو ہے استوار ہو گیا، تو نتیجہ برائی کی صورت
صورت کے اندر نکلتا ہے۔ خلوت کے اندر غیر محرم مرد کا ملنا اور عورت کا ملنا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحلون رجل بامرأۃ، کوئی غیر محرم مرد جو ہے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر نہ ملے اور خلوت کے اندر ملاقات نہ کرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے معاشرے کے اندر جنسی بے راہ روی کا اور جنسی ہراساں کرنے کا اور جنسی تشدد کے پیدا ہونے کا۔ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اور سب سے آخر کے اندر میں یہ گزارش کروں گا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جنسی طور پر بچے کو ہراساں کریں، عورت کو ہراساں کریں، ان کے لیے ایک خاص قسم کی سخت ترین قسم کی سزا جو ہے وہ معاشرے کے اندر حکومتی سطح کے اوپر مقرر ہونی چاہیے۔